معلومات انسان کے پاس موجود ہوں تو پھر بہتر طریقے سے اس سفر کو شروع کیا جا سکتا ہے اور بہتر طریقے سے فریضے کی ادائیگی ممکن ہوگی۔ اس لیے آپ تمام حضرات کو آج یہاں دعوت دی ہے کہ یہاں بیٹھ کے حج کے متعلق آپ حضرات حج کے متعلق جو معلومات ہیں وہ آپ کو وہاں پہنچائی جائیں۔ میں کچھ عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت اللہ چشتی صاحب موجود ہیں، وہ اردو کے ساتھ ساتھ ڈچ میں بھی وہ بتائیں گے تاکہ وہ نوجوان بچے بچیاں جو ہمارے ساتھ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے جہاں موجود ہیں وہ بہتر طریقے سے ڈچ میں سمجھیں گے اردو کی بہ نسبت۔ تو اس لیے حضرت قبلہ چشتی صاحب انشاءاللہ وہ اردو اور ڈچ دونوں زبانوں میں اچھے طریقے سے تمام معلومات آپ حضرات کو فراہم کریں گے۔ حج جو ہوتا ہے اس کے ادا کرنے کا یا نیت 3 طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک ہے حج افراد، اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف حج کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ عمرہ نہیں ہوتا۔ یہ عموماً وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں یا قرب و جوار میں بسنے والے وہ لوگ حج افراد کرتے ہیں کہ جب احرام باندھا ہے تو حج کی نیت کی اور پھر جا کے حج کے ارکان کو ادا کرتے ہیں۔ صرف حج ہوتا ہے، حج کے ساتھ عمرہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، اس کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ یہ مقامی لوگ جو ہیں وہاں کے وہ ادا کرتے ہیں، مکہ شریف یا جدہ میں اور قرب و جوار میں رہنے والے۔ ایک ہوتا ہے حج قران، اس میں جب احرام باندھا جاتا ہے تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی جاتی ہے۔ اب پھر جا کے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولا جاتا، احرام کی پابندیاں باقی رہتی ہیں۔ پھر حج کر کے پھر دونوں احراموں سے انسان باہر آتا ہے۔ اس میں چونکہ مشقت زیادہ ہے کہ بیچ کے جو دن ہیں ان میں بھی احرام کی حالت میں احرام کی پابندیاں رہتی ہیں، تو یہ بھی باہر سے جانے والے بہت کم لوگ حج قران جو ہے وہ کرتے ہیں۔ عموماً 99% بلکہ 100% کہہ لیں باہر سے جو لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ اب ان ناموں یا ان کی تعریفات کو یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اصل یہ چیز ہے کہ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ تو ہم حج تمتع کریں گے، یعنی گھر سے یا میرا خیال ہے وہاں پہ استنبول میں قیام ہوگا تو وہاں سے احرام باندھیں گے، گھر سے جو ہے نارمل لباس جو ہے اسی میں جائیں گے، لیکن جو آپ کا ہینڈ بیگیج ہوگا اس میں آپ نے احرام کی چادریں اور مردوں کے لیے جوتے جو پہننے ہیں، کیونکہ یہ بوٹ وغیرہ بند جوتے احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتے، تو کھلی جو ہوائی چپل وغیرہ اس طرح کے جو جوتے ہوتے ہیں وہ ساتھ آپ ہینڈ بیگیج میں رکھیں۔ احرام کے لیے 2 چادریں اور جوتے جو ہیں نا وہ ہینڈ بیگیج میں رکھیں۔ وہاں جا کے استنبول چونکہ قیام ہوگا وہاں جگہ بھی ہے تو پھر وہاں پہ احرام جو ہے وہ باندھا جائے گا۔ میڈیسائن بھی دس دو تاکہ ہینڈ بیگ رکھ لیں، بس پرابلم آ جاتی ہے۔ میڈیسائن کا بھی ضروری ہے، میڈیسن تو ہر وقت ہی نال رہنی چاہیے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بچائی رکھا ہے لیکن نال لگ جان تو پھر تو اج جی پاکستان جتنے بھی جائیے پھر دوائیاں جڑیاں نا وہ نال۔ ہاں جٹالا صاحب کہہ رہے ہیں میڈیسن جڑی ہے نا وہ نال رکھنی ہینڈ بیگ لیکن تھوڑی بہت زیادہ جڑی ہے نا پھر وہ چلو بارہ یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی ٹپ جٹالا صاحب نے دی۔ تو وہاں جا کے رام جو باندھیں گے پھر عام جو کپڑے پہنتے ہیں وہ اتار کے ایک چادر جو ہے وہ تہمت کے طور پر باندھنی،
ایک چادر جو ہے اوپر اوڑھنی ہے مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے احرام میں کوئی خاص لباس نہیں ہوتا ہے، عام لباس جو نارمل پہنتی ہیں وہی، لیکن باپردہ ہونا چاہیے. اس میں سارا جسم اچھی طرح ڈھانپا ہونا چاہیے، سر اسی طرح، گردن، گلا، یعنی اس طرح. جو اس میں لکھا ہے مدنی میں کہ گھر سے چلتے وقت 2 نفل 4 نفل رہتے ہیں، مگر 2 نفل پڑھ کے جائیں گے نیت سے، یہ ضروری ہے. اب جو ہے نا لکھا ہے 2 نفل 4 نفل، 2 نفل پڑھ کے بولتے ہیں وہ کسی بھی سفر میں جائیں تو بہتر ہے نفل گھر سے پڑھ کے چلیں. ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں ضروری نہیں، جو ضروری چیزیں ہوں گی وہ آپ کے گوش گزار کی جائیں گی. باقی نفل میں سفر میں کہیں بھی جاتے ہیں نا، چاہے پاکستان کا سفر ہو، اس کے لیے گھر سے نفل پڑھ کے بخشوا کے چلنا چاہیے اور واپس آ کے بھی نفل پڑھنا چاہیے. نفلی تو آپ کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں آئندہ بھی. تو گھر سے نکلتے ہوئے بھی نفل پڑھنے چاہیے خیر خیریت کے لیے، اور جب واپس آ جائیں تو پھر بھی شکرانے کے طور پر نفل پڑھنے چاہیے خیر خیریت کے لیے. یہ ضروری جو حج کے متعلقہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ حضرات کے گوش گزار کی جائیں گی. میرا خیال بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ ایک دفعہ سن لیں، قبلہ چشتی صاحب بھی بیان فرمائیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جتنے بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے نا، جب تک وہ ختم نہیں ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ محفل ختم نہیں ہوگی. یہ یعنی اصل تک یہ محفل ہو سکتا ہے جاری رہے اگر آپ کے سوالات آپ کے ذوق نے ساتھ دیا. تو بارہ یہ پہلے ایک دفعہ آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور اپنے جو سوالات ہیں ان کو ذہن میں رکھیں. بعد میں پھر جو سوالات کا جو دور ہوگا تو جو بھی جو آپ کا سوال ہوگا اس کا جواب انشاءاللہ پھر کوشش کی جائے گی. تو احرام عورت کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے. اصل احرام دیکھیں، احرام عوامی زبان میں ان چادروں کو احرام کہا جاتا ہے جو 2 چادریں ہوتی ہیں. حالانکہ وہ احرام کی حالت میں مرد کے لیے وہ لباس ہے کہ سلا ہوا کپڑا مرد احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتا، تو وہ 2 چادریں ایک تہمت کے طور پر ایک اوپر اڑ جاتی. اصل احرام نیت کا نام ہے. نیت جو آدمی عمرے یا حج کی کرتا ہے وہ احرام ہے. جب نیت کرتا ہے تو پھر اس پہ وہ پابندیاں لاگو ہوتی ہیں. ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ مرد سلا ہوا کپڑا جو ہے وہ نہیں پہن سکتا. اس وقت 2 چادریں جو باندھی جاتی ہیں انہی کو عوامی زبان میں وہ احرام کہا جاتا ہے. تو وہاں جا کے جو ہے احرام جو ہے وہ باندھیں گے، یعنی سلے ہوئے کپڑے اتار کے ایک چادر مرد تہمت کے طور پر ایک دوسری اوپر اوڑھ کے پہلے وضو وغیرہ کر لیں. گھر سے غسل وغیرہ کر کے چلیں گے، وہاں وضو کی جگہ ہوگی، وضو کر کے چادریں وغیرہ باندھ کے پھر 2 نفل پڑھے جائیں گے اور 2 نفل احرام کی نیت سے دل میں یہ ارادہ ہو. 2 نفل پڑھنے کے بعد اب مرد جو ہے اس حالت میں سر بھی نہیں ڈال سکتا جب احرام شروع ہو جاتا ہے. تو نفل پڑھتے ہوئے چادر جو ہے سر پہ ہونی چاہیے. نفل پڑھنے کے بعد پھر چادر سر سے ہٹا کے پھر اس وقت نیت کریں گے کہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، دل میں یہ ارادہ ہو. پھر تلبیہ جب کہیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب یہ تلبیہ کہہ لیں گے تو تلبیہ کہنے کے بعد اب احرام جو ہے وہ شروع ہو گیا. اب احرام کی پابندیاں جو ہیں شروع ہوگی. اب اس کے بعد مرد جو ہے وہ سر بھی نہیں ڈھانپ سکتا، چہرہ بھی نہیں ڈھانپ سکتا، لیکن چادر جو ہے اس کو نارمل جس طرح اوڑھتے ہیں اس طرح کرنا چاہیے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت چادر کو وہ بغل کے نیچے سے کر کے یہ دایاں کرنا جو ہے وہ یہ ننگا کر کے اس طرح، یہ اس کو استباح کہا جاتا ہے. یہ صرف طواف کی حالت میں ہوگا. اس سے پہلے جو ہے خاص طور پر نمازوں میں ضروری ہوتا ہے کہ چادر کو سیدھا اس طرح اڑا جائے، اس طرح یہ اس کو بغل کے نیچے سے نہیں کر سکتے. وہ صرف جب طواف کریں گے اس وقت طواف کر شروع کرنے سے پہلے استباح کرنا ہے، یعنی یہ دایاں کندھا جو ہے اس کو کھلا کر کے بغل کے نیچے سے چادر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیں. تو اب جب احرام جو ہے نیت کر کے تلبیہ کہیں گے تو احرام کی پابندیاں اس وقت اب لاگو شروع ہو جائیں. عورتیں جو ہیں ان کے لیے
نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس طرح باندھا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. وہ کوئی بھی ایسا لباس جو باپردہ ہو. ہاں احرام کی حالت میں یہ چہرہ جو ہے نا عورت بھی اس کو نہیں ڈھانپ سکتی، اتنا حصہ جو ہے یہ چہرے کا کھلا رکھنا ضروری ہے. باقی سر کے بال، گردن، گلا، یہ ساری یعنی اس کو اچھی طرح ایسا ڈھانپنا ہے کہ کوئی بھی جگہ اس میں ہر حالت میں عام بھی یہ ضروری ہوتا ہے، تو احرام کی حالت میں بھی ایسا باپردہ لباس جو ہے وہ عورتوں کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو احرام جو ہے شروع ہونے کے بعد کثرت سے تلبیہ جو ہے وہ کہتے رہنا. تو یہ یعنی حج تمتع ہوگا، یعنی پہلے ہم عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے. یہ چیز ضروری ہے، عام طور پر معلوم نہیں ہوتا. حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کا احرام باندھا تو جا کے عمرہ کر کے احرام کو حالانکہ پھر وہ کھول نہیں سکتے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے. تو یہ چیز ضروری ہے کہ ہم پہلے صرف عمرے کا احرام باندھیں گے، جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے گا، پھر حج کے موقع پر حج کی نیت سے احرام جو ہے وہ باندھا جائے گا. اب جب ہم جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو وہیں سے حج کا آغاز ہو جاتا ہے. یعنی سب سے پہلے یعنی انسان کے صبر کا امتحان وہاں پہ ہوتا ہے، اور حج جو ہے یہ صبر کا ہی نام ہے. وہ وہاں پہ بھی گئے تھے تو وہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ خدل خدل خدل، صبر صبر صبر. جتنا کسی نے زیادہ صبر کر لیا اتنا ہی اس کا حج ہوا. تو وہیں سے یعنی انسان پہلے ذہنی طور پر تیار ہو کہ یہ کوئی ایمسٹرڈیم کا ایئرپورٹ نہیں ہے کہ آپ دور سے ہی پاسپورٹ دکھائیں اور نکل جائیں، یا وہ مشین وغیرہ خود بخود ہی سارا کام ہو جاتا ہے. نہیں، وہاں پہ امیگریشن پہ بھی ہو سکتا ہے 2-3 گھنٹے جو ہے وہ وہیں پہ صرف ہو جائیں. پہلے وہاں تک پہنچتے ہوئے بس میں کبھی ادھر لے گئے کبھی ادھر لے گئے. یہ ساری چیزیں پہلے ذہنی طور پر انسان کو تیار ہونا چاہیے. بھئی اب حج شروع ہو گیا ہے تو اب یہ ساری چیزیں ہم نے صبر کے ساتھ جو ہے برداشت کرنی ہے، جتنی بھی تاخیر ہو دیر ہو. یہ ساری چیزیں ایک معمول ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں تقریباً 30-35 لاکھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے وہاں جانا ہے، اور سب کے انہوں نے انتظامات کرنے ہیں. تو انہوں نے اپنے معمولات کے مطابق وہ سارا کام کرنا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں آ جاتی ہیں. جب تک پہلے ذہنی طور پر انسان تیار ہو تو پھر اس میں کوئی نہیں ہوتا. بھائی ٹھیک ہے پاسپورٹ دیا ہے تو اب وہ رکھ کے تو چائے پینے چلے گئے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے ان کا بھی کام ہے، وہ بھی ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کو بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. باہر یہ ساری چیزیں پہلے انسان کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے. بھائی یہ ساری چیزیں ہوں گی، ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر جب امیگریشن سے باہر نکلتے ہیں وہاں بھی ایک بڑی اہم بات ہے جو چونکہ مجھے ذاتی طور پر اس سے تجربہ ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے ساتھ بھی شیئر کروں. جب وہ امیگریشن کے بعد باہر نکلتے ہیں سامان لے کے تو آگے وہ سامان کنٹرول والے ہوتے ہیں، کسٹم والے. تو ہمیں وہ دیکھ کر عموماً شکل و صورت دیکھ کے یا اب احرام کی حالت میں بھی ہوں پھر بھی آدمی پہچانا جاتا ہے. عورتوں کا خاص طور پر لباس دیکھ کے کو وہ کہیں گے پاکستانی پاکستانی پاکستان پاکستان، وہ پوچھے گا. تو اب ہاں تو ہم پاکستانی، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں. تو آپ حضرات نے وہاں پہ کہنا ہے ہالینڈ. وہ پاکستان پاکستان اگر کہیں نا تو آپ نے کہنا ہالینڈ، لیکن ہالینڈ ان کو اکثر سمجھ نہیں آتی. ہولندا 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 کہیں. اب اس کا فرق کیا ہوتا ہے؟ اب پہلی دفعہ جب میں گیا تو اس نے کہا پاکستانی پاکستانی، میں نے کہا نام ہاں جی یس. اب انہوں نے جو سامان جو ہے وہ کھولنا شروع کیا، ایک ایک چیز ادھر نکال کے پھینکی، جو لفافہ تھا اس کو پھاڑا سب کچھ. اس کے بعد یہ اب خود سمیٹتے رہو بھائی اس کو. ان کا یہ کام ہے کہ سمیٹیں. لیکن جب دوسری دفعہ وہ کسی نے بتا دیا یا جس طرح تجربہ ہو گیا، حالانکہ نیشنلٹی پھر بھی پاکستانی تھی، لیکن کہا یہ ہالینڈ ہولندا، آئی ایم کمنگ فرام ہالینڈ.
آپ انگلش میں ان کو کہہ سکتے ہیں، سمجھ آئے نا، اتنا ضرور سمجھ جائیں گے بلند، تو پھر وہ دوسرے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کی وہ ٹھیک ہے بھائی یلا، ہو سکتا ہے کھولے ہی نہ یا تھوڑا بہت اس طرح پھر چیک نہیں کرتے۔ اب اس میں ہم کیا کہیں یا کس کو ہم الزام دیں، اس کی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ چیز ضروری ہے کہ وہاں وہ اگر وہ سامان چیک کرنے والے کہیں نا پاکستان یا پاکستانی، تو آپ کہیں ہالینڈ، بلندہ وہی کمنگ فرام ہالینڈ، وہ سمجھ جائیں گے بھائی ٹھیک ہے یہ ادھر سے لوگ آئے، ان کے پاس کوئی ایسی چیز ممنوع نہیں ہوگی، تو پھر وہ اس میں آسانی ہوتی ہے، فوراً جو ہے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ حاجی کیمپ میں جاتے ہیں، وہاں بھی یہی صبر ہی صبر ہوتا ہے۔ تو مکہ شریف جب پہنچیں گے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ پہلے ہوٹل میں لے جاتے ہیں، وہاں سامان وغیرہ رکھ کر کے وضو کر کے پھر حرم شریف جاتے ہیں اور عمرہ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اگر نماز کا وقت ہے نماز پہلے پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر عمرہ کرتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے ساتھ ہم پہلی دفعہ جا رہے ہیں، لیکن یہ سنا ہے کہ شاید کیونکہ ہوٹل تھوڑا سا دور ہے تو سیدھے یہ پہلے مکہ شریف حرم شریف لے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے سامان وغیرہ بس میں ہی رہے اور پہلے عمرہ جو ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اب یہ لیکن کنفرم نہیں، سنا ہے کہ انہوں نے بتایا اس طرح کریں گے۔ اور اگر اس طرح بھی ہو ہوٹل میں جائیں تو سب سے پہلا کام یہ ضروری ہے کہ وہاں کاؤنٹر سے آپ ایک جو ہے نا وہاں کا ایڈریس کا کارڈ ہوتا ہے، اس کو اپنے پاس آپ رکھیں کہ کہیں بھی اگر آدمی بھول جائے، کم از کم اس پہ ٹیلی فون وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایڈریس لکھا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہاں پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو وہ تمام خواتین و حضرات ہوٹل کا کارڈ جو ہے وہاں کاؤنٹر سے لے کے اپنے پاس جو ہے وہ ایوری ٹائم ہر وقت وہ اپنے پاس رکھیں، جہاں بھی ضرورت ہوگی اس میں مدد ملے گی۔ حرم شریف میں جا کے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس دروازے سے ہم انٹر ہو رہے ہیں، اس کا نمبر ہر دروازے کے باہر لکھا ہوا تھا، اس کو بھی آپ پڑھ لیں اور سب اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس دروازے سے ہم انٹر ہوئے ہیں، کیونکہ اگر وہ ڈائریکٹ لے کے جائیں گے تو جہاں جدھر کھڑے ہوں گے واپس اسی طرف ہم نے آنا۔ اب اندر سے حرم شریف ایک ہی طرح کا ہے، خاص طور پر جو پہلی دفعہ جاتا ہے اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم کس طرف سے آئے ہیں اور کس طرف سے نکلنا ہے۔ ایسے تو یہی ہے کہ سب آدمی شروع میں اگر اکٹھے رہیں تو وہ بہتر ہے، اس میں پھر کم پریشانی ہوگی، لیکن بہرحال اتنا بڑا گروپ ہے، اس میں سے کوئی آدمی آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، تو وہ خاص طور پر جو دروازہ نمبر ہے اس کا گیٹ نمبر باہر لکھا ہوا اس کو یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی آدمی آگے پیچھے بھی ہو جائے تو وہ کم از کم اس گیٹ پہ آ جائے، اور باقی جو اس کو ڈھونڈنے والے وہ بھی وہاں گیٹ پہ آ جائے اس نمبر پہ، تو وہ اس میں آسانی رہے گی۔ اور جب اس کے بعد پھر جب ہم نے ہوٹل سے جانا ہے نمازوں کے لیے، اس کے بعد چونکہ کافی دن وہاں پہ ہوں گے، اس کے لیے بھی آپ نے جس طرف سے آنا ہے جو دروازہ وہاں پہ لگتا ہے ان نمبروں کو یاد رکھنا ہے، تاکہ اگر کہیں آدمی کوئی آگے پیچھے ہو جائے بھول جائے تو وہ کم از کم وہاں اس دروازے پہ پہنچ جائے، باقی اس کو ڈھونڈنے والے بھی وہاں لے لیں۔ اب عمرہ کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے جا کے ہم نے اگر نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھنی ہے، اور اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو جاتے ہی عمرہ جو ہے وہ شروع کر دینا۔ سیدھے جاتے ہوئے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑے تو جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس وقت خاص دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں جو ہیں اپنے ذہن میں رکھیں، خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو تمام دعائیں کریں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ طواف جو ہے شروع کریں گے۔ طواف شروع کیا جاتا ہے حجر اسود سے، حجر اسود جو ہے جس کونے پہ ہے اس کی سیدھ میں جا کے وہاں سے، اب حکم تو یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو استلام کیا جائے، یعنی حجر اسود کو جا کے چوما جائے، لیکن اب چونکہ یہ چیز ممکن نہیں ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو اس لیے حجر اسود کی سیدھ میں اس کونے پہ وہاں پہنچ کے اس طرح ہاتھ کھڑے کر کے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چوم لیا جائے گا، اور وہاں سے پھر سیدھے ہاتھ جس طرح سب لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں طواف شروع کرنا ہے۔ ایک چکر لگا کے جب اسی سیدھ میں آئیں گے پھر اسی طرح
دور سے ہی، کیونکہ نزدیک جانا ممکن نہیں ہے، دور سے اسی طرح ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چوم کے اسی طرح دوسرا چکر، پھر تیسرے چکر پہ، ہر چکر پہ اس طرح استعلام جو ہے وہ کرنا۔ 7 چکر جب مکمل ہوں گے تو 7ویں کے اختتام پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چوم لیے جائیں گے۔ اب یہ طواف جو ہے وہ مکمل ہو گئے۔ اب حجر اسود جو ہے اس کو چومنا سنت ہے خاص طور پر طواف کے اندر، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں انسان کو کسی کو تکلیف دے۔ اب وہاں کسی کو تکلیف دیے بغیر میرا خیال ہے یہ چیز ممکن نہیں ہے، تو اس لیے بجائے کسی کو تکلیف دینے کے اب اس کا متبادل جو ہے وہی ٹھیک ہے، دور سے استعلام کر لیے جائے۔ اب اگر وہاں جائیں گے تو دھکے دینے پڑیں گے، خود بھی دھکے کھائیں گے، دوسروں کو بھی دھکے دیں گے، اور میرے خیال میں اس سے بہتر یہی ہے کہ انسان دور سے جو ہے وہ استعلام کر لے، بجائے اس کے خاص طور پر خواتین لیڈیز کو وہاں اندر گھسنا میرا خیال ہے یہ تو جائز ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے نا عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی فخر سے کہتے ہیں میں نے حجر اسود کو چوما ہے، حالانکہ حجر اسود کو چومنا سنت ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے ممکن ہو سکے، اور اگر اس طریقے سے بجائے ثواب کے آدمی گناہ کما لے تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کا یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے دور سے استعلام کر لو، اور 7 چکر مکمل کر کے پھر 2 نفل پڑھے جائیں گے طواف کے۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر صفا مروہ میں سعی کی جاتی ہے، صفا سے شروع کی جاتی ہے، دائیں ہاتھ جو قریب ہے وہاں سے چلتے ہوئے مروہ تک جائیں گے، مروہ سے پھر چلتے ہوئے صفا تک۔ تو اس طرح واپسی کا یہ دوسرا چکر شمار ہوتا ہے، جاتے ہوئے ایک، واپسی پہ دوسرا۔ تو 3 دفعہ جائیں گے، 3 دفعہ آئیں گے تو 6 چکر ہو جائیں گے۔ پھر جب 4تھی دفعہ جائیں گے تو یہ 7واں چکر ہوگا، مروہ پہ جا کے وہ اختتام پذیر ہو گئے، یعنی صحیح مکمل ہو گئی۔ اب عمرہ بھی جو ہے مکمل ہو گیا، اس کے بعد حجامت وغیرہ کروا کے تو عمرہ جو ہے مکمل ہو گیا۔ اب احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اب جو ہے وہ چادریں وغیرہ اس کی بجائے عام لباس جو ہے وہ پہن لیا جائے گا۔ تو یہ عمرہ ہے جو جاتے ہی ہم نے اس طرح عمرہ کرنا ہے۔ وہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے درمیان میں ایک تو یہ ہے کہ جو ہے عمرے کا طواف ہوتا ہے اس میں رمل ہوتا ہے، یہ بھی سنت ہے کہ رمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے، کافروں نے روک دیا، فائدہ ہوا ٹھیک ہے اگلے سال آئیں گے۔ جب عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے تو کافروں نے کہا کہ ان لوگوں کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، تو حضور نے فرمایا تم نے ذرا ان کو اپنی قوت اور طاقت دکھانی ہے۔ تو اس طرح پہلوانوں کی طرح خور یعنی کندھے ہلا کے چلنا، اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلے 4 چکر جو ہوں گے ان میں رمل کرنا ہے، یعنی اچھی طرح اپنی قوت اور طاقت دکھاتے ہوئے چلنا ہے۔ اب اس وقت ایک خاص وجہ تھی، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب اور محبوب کے غلاموں کی ادا پسند آ گئی۔ اب یہ سنت ہو گیا قیامت تک کے لیے کہ اس میں رمل کیا جاتا ہے۔ عمرے کا جو طواف ہوتا ہے یا حج کا طواف جو ہے طواف زیارت میں بھی پھر اس میں رمل کریں گے اگر پہلے کوئی نفلی طواف نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال یہ سنت ہے، لیکن اس سنت پہ ہر سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان کچھ تھوڑی سی جگہ ہے۔ پہلے تو وہ چونکہ نچلی جگہ تھی، حضرت حاجرہ وہاں سے دوڑ کے گئی تھی، اب وہاں بالکل پلین ہے، برابر ہے، لیکن اب نشانی کے طور پر وہ سبز ستون ہے اور اب سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں درمیان میں۔ تو ان 2 سبز لائٹوں کے درمیان مرد جو ہیں تیزی سے اس طرح نہیں دوڑنا ہے جس طرح کھلاڑی دوڑتے ہیں، لیکن عام جو نارمل رفتار ہے اس سے ذرا اس طرح کے جس طرح انسان تیزی سے جا رہا ہے۔ یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، یہ جو درمیان میں وہاں دوڑنا ہے۔ تو یہ جاتے ہوئے آتے ہوئے بھی وہ 2 جو ہے نا مروہ کے قریب ہے نا، صفا کے قریب ہے، مروہ سے کچھ دور ہے، تو وہ یعنی 2 سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں ان کے درمیان میں
دوڑ کے تھوڑا سا تیزی کے ساتھ اس کو گزرنا. اب عمرہ مکمل کرنے کے بعد پھر ہمارے پاس ویسے 2-3 دن ہوں گے بمشکل تھوڑے سے دن کیونکہ آخری دنوں میں جا رہے ہیں, لیکن بہرحال ہاں مردوں کے لیے یا تو ہے کہ سارے سال کے بال اتروا دیں یا چھوٹے کروا دیں, اور بہتر یہ ہے کہ کوئی موٹی سی مشین جو ہے وہ ایک دفعہ پہلے پھروا لیں, کیونکہ آج کے بعد پھر دوبارہ جو ہے پھر وہ ایک دفعہ ہم نے یہ بال سر کے ساتھ وہ دوبارہ پھر اس طرح سے ہو جائیں, یہی بہتر ہے. تو عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ علامتی طور پر تھوڑے سے بال جو ہیں وہ سر کے آخر سے کر کے نا نیچے سے وہ تھوڑے سے ایک پورے کے برابر سارے بال اکٹھے کر کے وہ کینچی سے کاٹ لیں, تو وہ ان کے لیے وہ علامت پوری ہو جائے گی, اب احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اب یہ چیز یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آدمی سارے بال کے سر کے بال جو ہے وہ اتار دے. اب عام طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کبھی ٹینڈ نہیں کرائی, تو بہرحال وہاں کیونکہ اسی کام کے لیے جانا ہے تو کرنا چاہیے. ہم پہلی دفعہ جب حج کے لیے گئے تو ہمارے دوست کہنے لگے جی میں نے کبھی ٹینڈ نہیں کرائی. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے جی, نہیں میں نے, اچھا جی. ہم گئے, وہ ان کو ساتھ لیا, طواف کیا, طواف کرنے کے بعد وہ نیچے جاتے تھے پانی پینے کے لیے, اس وقت وہ آب زمزم, تو وہ کہیں ہم سے آگے پیچھے ہو گئے. ہم نے دیکھا نہیں ملے, صحیح کر کے ہم واپس کمرے میں آئے تو دیکھا وہ ٹینڈ کرا کے بیٹھے. میں نے کہا بھائی آپ تو کہتے تھے ٹینڈ کریں, تو کہنے لگے سبھی کرا رہے تھے, میں نے بھی کرا لی. میں نے کہا وہ تو کرا لیے لیکن کام آدھا چھوڑ کے آ گئے. وہ صفا مروا میں بھی وہاں بھی چکر لگانا تھا, صحیح کر دی, پھر ان کو لے کے گئے وہاں, پھر ان کو صحیح کروائی. تو یہ چونکہ علم نہیں تھا تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ پہلی دفعہ موٹی سی ایک مشین جو ہے وہ پھیر لی جائے, پھر دوبارہ پھر اور ان کو نیچے. تو اب اس کے بعد اور عمرہ بھی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ طواف کیے جائیں جتنا ممکن ہو سکے. پہلی خاتون کے کوئی مرد جو عمرے کی پابندی سے آزاد ہو گئے جی اس کے بعد جی بالکل میرا خیال ہے جس وقت وہ مکمل ہو گیا ہے نا, اب میرا خیال کوئی نہیں پابندی ہے, وہ کاٹ سکتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے بھی کاٹ سکتے ہیں, ایک نے کروا لی دوسرا بھی کروا. ہاں اب چونکہ وہ آخری سٹیج ہے بال کاٹنے کا حج سے یا عمرے سے, جس وقت اختتام پہ پہنچتے ہیں تو اس وقت وہ چاہے پہلے اپنے کاٹیں یا کسی کا, یا کسی نے تو شروع کرنا ہے, سارے اگر ہوں تو اس حالت میں میرا خیال ہے بارش شریعت میں اسی طرح لکھا ہے کہ اس وقت کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس وقت وہ ایک دوسرے کے بھی کاٹ سکتے ہیں, جس کے اپنے نہیں بھی کاٹے ہوئے ہیں. اگر سارے لوگ آج کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کوئی تو پہلے آغاز کرے گا, اس کے اپنے اس وقت نہیں کاٹے ہوں گے یا وہ خود اپنے کاٹ لیں, لیکن یہ پابندی نہیں ہے. جب وہ اختتام ہو گیا تو اب وہ کسی طرح بھی وہ کاٹے جا سکتے ہیں. تو وہ عورتیں بھی اسی طرح جو ہے وہ کینچی کے ساتھ اپنے تھوڑے سے بال جو ہیں وہ آخر سے کاٹ لیں, تو وہ علامتی طور پر ان کی جو بندی ہے احرام کی ختم ہو جائے. اب اس کے بعد پھر حج کے موقع پر حج کا جو ہے احرام باندھا جائے گا. اور احرام کی پابندی خوشبو احرام کی حالت میں جو پابندیاں ہیں ان میں عورت جہاز میں وہ خوشبو والا رومال دیتی ہیں, ہاتھ وغیرہ صاف کرنے کے لیے. احرام کی حالت میں خوشبو جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. احرام کی نیت کرنے سے پہلے جو ہے وہ خوشبو لگا سکتے ہیں. اب اس کا چاہے اثر بعد میں بھی باقی رہے, لیکن جب نیت کر لی, تلبیہ کہہ لیا, اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی, تو اب جو ہے خوشبو وغیرہ نہیں لگا سکتے. عورتیں جو ہیں یہ چہرے کی ٹکی جو ہے یہ نہیں رکھ سکتے. تو باقی جو ہے وہ سارا جسم اچھی طرح ہوتے ہیں ڈھک کے رکھیں گے. جو ہے وہ سوتے ہوئے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ منہ اور سر جو ہے اس کو نہ ڈھانپا جائے. پیروں کا میرا خیال کوئی نہیں آتا. جوتا جو ہے وہ پہن لیں, نہیں بس ہوتے ہوئے نہیں پیروں کو اس طرح یہ پابندی نہیں ہے, لیکن جوتا جو ہے جوتا وہ اس طرح کا ہونا چاہیے جو نہ. وہ چشتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ پہلی دفعہ انہوں نے جرابیں پہنی جمعہ پڑھنے کے لیے کہ امام صاحب نے کہا جی ٹخنے جو ہے وہ ننگے ہونے چاہیے.
تو فرماتے ہیں کہ جرابیں اتار دیں. جرابوں سے ٹکنے نہیں بلکہ وہ ہوتا ہے کہ شلوار یا چادر وغیرہ وہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو. تو اس طرح جوتا جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو ٹخنے اور یہ اوپر کی ہڈی جو ہے وہ ننگی ہونی چاہیے. لیکن اس طرح سوتے ہوئے اگر پاؤں پہ چادر دی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. ہاں چہرہ اور سر جو ہے مرد کے لیے وہ کھلا رہنا چاہیے, عورتوں کا جو چہرہ وہ کھلا رہنا چاہیے. تو یہ احرام کی پابندیاں جو ہے زیادہ اہم, خوشبو وغیرہ یہ نہیں لگانی ہے مرد کے لیے, چہرہ اور سر جو ہے اس کو نہیں ڈھانپنا ہے رات کی حالت میں. اسی طرح یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بال وغیرہ جسم کے, داڑھی سر کہیں بھی جسم کے بال جو ہیں وہ نہ ٹوٹیں احرام کی حالت میں. یہ چیزیں جو ہیں احرام کی پابندیوں میں آتی ہیں. اب جب حج کا موقع آئے گا تو حج کے لیے احرام باندھا جائے گا. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پہ قیام پذیر ہیں تو چادریں وغیرہ یا جو احرام کا لباس ہے وہ باندھ کے حرم شریف میں مسجد بیت اللہ شریف میں جا کے وہاں 2 نفل پڑھ کے پھر حج کی جو ہے نیت کی جائے اور تلبیہ کہا جائے. جب وہ نیت کر کے تلبیہ کہیں گے اب حج کا احرام جو ہے وہ شروع ہو گیا. اب اس میں پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ 8 کو آدمی مینا میں جاتا ہے. مینا میں جا کے وہاں جو ہے 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9 کی فجر. پھر 9 ذی الحجہ کو وہاں سے آگے عرفات میں جاتے ہیں. عرفات میں وہاں قیام کرتے ہیں. یہ حج کا جو ہے سب سے بڑا جو رکن ہے, رکن اعظم جس کو کہا جاتا ہے, وقوف عرفہ. وقوف عرفہ یہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اس کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے کہ 9 ذی الحجہ کے دوپہر سے لے کر زوال سے لے کر 10 کی صبح تک, فجر طلوع ہونے تک, یہ ٹائم جو ہے تقریباً کوئی 15-16 گھنٹے بن جاتے ہیں. اس ٹائم کے اندر جو آدمی وہاں عرفات کے میدان میں پہنچ گیا اس نے حج کو پا لیا. اور اگر اس دوران کوئی وہاں نہیں پہنچ سکا تو اب اس کا حج جو ہے وہ رہ جائے گا. اسی لیے وہاں اہتمام کیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے ہاسپٹل میں بھی ہے تو اس کو ایمبولینس میں وہ لے کے وہاں سے چکر لگا کے آتے ہیں کہ اس کا حج ہو جائے. اس ایمبولینس کے اندر بھی وہاں کو اس کو عرفات کا چکر لگوا کے آ جاتے ہیں. اب اس کے بعد دوسرا بڑا رکن چونکہ طواف زیارت ہے اس کے لیے ٹائم ہے, ٹائم سے بعد میں بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے جان قربان کرنا پڑے. اس کا چونکہ ایک محدود ٹائم ہے تو اس ٹائم کے اندر وہاں موجود ہونا ضروری ہے, اس لیے اس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے. عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ اکٹھی پڑھی جاتی ہے. لیکن اس کے لیے ہمارے فقہ حنفی کے مطابق یہ ہے کہ اگر تو وہ جو حج کا امام ہے اس کے ساتھ پڑھی جائے تو پھر اکٹھی پڑھیں, ورنہ ظہر کو اپنے وقت میں اور عصر کو اپنے وقت میں پڑھا جاتا ہے. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق یہی ہے کہ حج کا, کیونکہ اب وہ مسجد ایک چھوٹی سی ہے تو وہاں بہت تھوڑے سے لوگ آ سکتے ہیں. عرفات کا میدان کہیں خیمہ ہوگا کسی کا کہیں, اور وہ سب لوگ وہاں نہیں جا سکتے اور اس جماعت کے ساتھ سب لوگ شامل نہیں ہو سکتے, کچھ لوگ صرف شامل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے پھر یہی ہے کہ اپنے خیموں کے اندر ظہر کی نماز انشاءاللہ ہم اپنے وقت میں پڑھیں گے, اور جب عصر کا وقت ہوگا پھر عصر کی نماز. اب چونکہ پورے حج کے سفر کے دوران مسافر ہی رہتے ہیں, کہیں بھی 15 دن یا اس سے زیادہ قیام نہیں ہوتا, تو وہ مسافر والی نماز جو ہے وہ پڑھی جائے گی. اگر امام کے پیچھے جب پڑھیں گے تو پھر پوری 4 رکعت پڑھیں گے, اور مسافروں میں سے خود کوئی اگر امام ہوگا یا اکیلے پڑھیں گے تو ظہر کے 4 کی بجائے 2 فرض پڑھیں گے, عصر کے 4 کی بجائے 2 فرض پڑھیں گے, اور عشاء کے بھی 4 کی بجائے 2 فرض پڑھیں گے. لیکن امام کے ساتھ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ 2 پڑھ کے ہم سلام پھیر دیں, امام صاحب مقیم ہے وہ 4 پڑھیں ہم 2 پڑھیں, نہیں, امام کے پیچھے پھر پوری 4 جو ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی اگر امام وہاں کا مقیم ہے, جس طرح مسجد حرام, مسجد نبوی شریف میں ہوتا ہے. تو وہاں عرفات میں شام تک قیام کرنا ضروری ہے. وہ جب سورج غروب ہوگا پھر وہاں سے چلیں گے. بہرحال یہ چیزیں
ہمارے لیے اس لیے زیادہ اہم نہیں ہے کہ وہاں ہم اس پابند ہوں گے قافلے کے، ان کے مطابق چلیں گے جس طرح ان کی طرف سے ہدایت ہے، جس طرح وہاں پر ٹرانسپورٹ ملے گی۔ تو مغرب سے پہلے تو وہاں سے نکلنے بھی نہیں دیتے، آگے پولیس کھڑی ہوتی ہے۔ حاجی چونکہ ہر کام میں جلدی کرتے ہیں تو پہلے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے پولیس کھڑی ہوتی ہے، بھائی نہیں مغرب سے پہلے یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد پھر وہاں سے واپسی ہوگی مزدلفہ کی طرف۔ مغرب کی نماز وہاں پہ ادا نہیں کرنی، نکلنا وہاں سے سورج غروب ہونے کے بعد ہے، لیکن نہ وہاں پڑھیں گے نہ رستے میں پڑھیں گے۔ مزدلفہ میں آ کے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں جو ہے پڑھی جائیں گی، پہلے مغرب پھر عشاء کی نماز ادا کی جائے گی، پھر رات وہاں مزدلفہ میں گزاری جائے گی، وہاں پہ قیام ہوگا۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہاں سے آگے جو ہے مینا کی طرف۔ اب یہ چونکہ ہم پہلی دفعہ اس گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں، ظاہر بات ہے ان کے گروپ کا جس طرح پروگرام ہوگا اس کے مطابق چلنا پڑے گا، اس میں پھر کوشش کریں گے ہم اگر کوئی اپنی طور سے بہتری کر سکے تو، لیکن بہرحال جس طرح ان کا پروگرام ہوگا۔ بعض چیزیں جو ہیں وہ سنت کے زمرے میں آتی ہیں، ہمارے ہاں زیادہ امپارٹنٹ ہوتی ہیں، دوسرے حضرات کے نزدیک وہ ان کی اتنا زیادہ یعنی ان کو اہم نہیں سمجھا جاتا یا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن بہرحال جو چیزیں فرض یا واجب میں آتی ہیں اس میں تو کوئی نہ رعایت ہے نہ کوئی اس کی میں اندر کوئی کوتاہی کر سکتا ہے، تو بہرحال اس میں پھر دیکھیں گے کس طرح بہتر ہو سکتا ہے۔ جو سنت طریقہ یہ ہے کہ مزدلفہ سے سیدھے مینا میں آ کے سب سے پہلے پھر وہاں کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلا دن جو ہوتا ہے صرف جمرہ عقبہ جس کو بڑا شیطان عوامی زبان میں کہا جاتا ہے، اس پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو کنکریاں مار کے اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہوتا ہے قربانی کا۔ اب قربانی جو کہ گروپ والے کریں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے بھائی کس طرح ان کا پروگرام ہے، اس کے حساب سے پہلے کنکریاں، اس میں ترتیب یہ ضروری ہے، پہلے کنکریاں ماریں گے پھر اس کے بعد قربانی ہوگی، قربانی کے بعد پھر حجامت وغیرہ کروا کے پھر احرام کی عام پابندیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد طواف زیارت ہے، مکہ شریف جانا ہے طواف کے لیے، وہ پہلے دن بھی ہو سکتا ہے، دوسرے دن بھی ہو سکتا ہے، تیسرے دن، تینوں دنوں میں ہو سکتا ہے، اور اگر اس سے بھی لیٹ کیا جائے تو پھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس میں ایک جانور جو ہے وہ ذبح کرنا پڑتا ہے۔ تو اب طواف زیارت کر کے پھر احرام کی مکمل پابندیاں جو ختم ہو جائیں گی۔ تو طواف زیارت اس میں کوئی خاص نیت ضروری نہیں ہے، جو بھی ادھر سے حج کے یعنی وقوف عرفہ اور مزدلفہ اور مینا کے بعد جو آئیں گے وہی طواف زیارت شمار کیا جاتا ہے۔ اب وہ جب طواف کر لیں گے تو پھر تمام پابندیاں احرام کی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد ایک اور طواف جو ہے وہ طواف وداع، وہ بھی واجب ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بعد کوشش یہی کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ طواف کریں، تو آخری جو طواف ہوگا پھر وہ طواف وداع میں شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر دو ہی طواف کیے تو کم از کم یہ دو ضروری ہیں، ایک طواف زیارت جو حج کا رکن ہے، اس کے بعد ایک طواف وداع رخصت ہوتے وقت طواف کیا جائے۔ تو اس طرح یہ ایک خلاصہ ہے کہ حج کے اندر یہ اس طرح یعنی ہم نے کرنا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً حج کے بعد تقریباً 10 12 14 دن ہوں گے، وہ وہیں مکہ شریف میں قیام کیا جائے گا، اور وہیں مسجد حرام شریف میں ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے، اور نمازوں کے ساتھ ساتھ سب حضرات یہ کوشش کریں کہ قضا نمازیں جو ہیں وہ بھی ادا کریں، کم از کم یہ ہو کہ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز جو ہے وہ پڑھی جائے، کیونکہ اسی کام کے لیے ہم وہاں چلے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے کام کاج گھر بار چھوڑ کے، تو وہاں بھی اگر انسان سستی کرے تو پھر اور کون سا وقت آئے گا جہاں پھر انسان جو ہے وہ یعنی جلدی کرے گا۔ تو اس لیے وہاں پہ یہ ہے کہ کم از کم اگر موقع ملے تو زیادہ قضا نمازیں پڑھی جائیں، لیکن کم از کم ہر نماز کے ساتھ، فجر کی نماز کے ساتھ آپ 2 رکعت اس سے پہلے یا بعد میں، پہلے تو کم ٹائم ہوتا ہے، اذان کے بعد جلدی جماعت ہو جاتی ہے، مدینہ شریف میں زیادہ ٹائم ہوتا ہے، مکہ شریف بہت جلدی جماعت ہوتی ہے، تو بعد میں آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس وقت نفل نہیں پڑھ سکتے لیکن قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس وقت آپ 2 رکعت فرض پڑھیں کہ یہ میں فجر کی وہ نماز ادا کروں جو آخری میرے ذمہ ہے۔ تو اس طرح
جب آخری ادا ہو جائے گی، اس کے بعد والی پھر آخری ہو جائے گی، اس کے بعد والی پھر آخری ہو جائے گی. تو ہر نماز کے ساتھ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے ساتھ ایک ایک نماز جو ہے وہ کم از کم پڑھنے کی کوشش کریں. زیادہ ہو سکے تو زیادہ پڑھیں. تو ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرنی ہے کہ عبادت میں مشغول ہیں، مسجد حرام شریف میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے. بظاہر باہر پھرنے کے یا فضول وقت باتوں میں ضائع کرنے کے ہم نے زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی ہے عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ مدینہ منورہ کی حاضری ہوگی. وہاں پہ 8 دن جو ہیں وہ ملتے ہیں. اس حساب سے وہاں سے پھر مدینہ شریف لے جائیں گے کہ 8 دن مدینہ شریف میں قیام ہوگا. 40 نمازیں مسجد نبوی شریف میں وہاں ادا کرنی. اور اس کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، حضور نے خاص عنایت، حضور کی خاص عنایت ہوگی، حضور کی شفاعت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو 40 نمازیں مسجد نبوی شریف میں ادا کرتے ہیں. اس طرح مدینہ شریف کی اور بھی جو زیارات ہیں وہ بھی انشاءاللہ وہاں پہ ہوگی. مکہ شریف جو ہے وہاں بھی جو صحت مند آدمی ہیں جو جا سکتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ غار حرا اور غار ثور وہاں بھی جانے کا انشاءاللہ اہتمام ہوگا. تو بہرحال یہ چیزیں وہ برکت والی جگہ ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں. اگر ہو سکے تو بڑی سعادت کی بات ہے ان کی زیارت کی جائے، وہاں نفل پڑے جائیں. لیکن اگر نہ بھی ہو سکے تو بہرحال یہ غار حرا، غار ثور یہ ضروری نہیں ہے. یہ ہر آدمی اپنی صحت وغیرہ دیکھ کے اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرے گا. مدینہ منورہ میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جن کی زیارت کی جاتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا خاص تعلق ہے. مسجد قباء ہے. اسی طرح جبل سلا جہاں پہ غزوہ خندق ہوا تھا وہاں پہ اب ایک بہت بڑی مسجد بن گئی. پہلے چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں، وہاں زیارت کی جاتی ہے. احد شریف جاتے ہیں، وہاں پہ غزوہ احد میں جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، خاص طور پر حضرت حمزہ حضور کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مزار پہ حاضری دی جاتی ہے. مسجد قبلتین اور اس طرح اور مختلف مقامات ان کی ہے وہ زیارت کی جاتی ہے. تو بہرحال کوشش یہی کرنی ہے کہ جو وقت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر صرف کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ چیز خاص طور پر ضروری ہے کہ حج اسی کا ہے جس نے صبر کر لیا، کیونکہ وہاں ہر لمحہ ہر موقع پہ صبر کی ضرورت پڑے گی. اور جس نے جتنا زیادہ صبر کر لیا اتنا ہی اس کا حج جو ہے وہ بہتر ہوگا. کیونکہ دیکھیں ہم وہاں پہ نہ تو کوئی فکنسی نہ کوئی پکنک کے لیے جا رہے ہیں، ایک عام فریضہ اس کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں. اس کے لیے اگر کوئی مشکلات بھی آتی ہیں تو اس کو انسان خندہ پیشانی سے برداشت کرے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. تو یہ ہے جتنا زیادہ کسی نے صبر کر لیا اتنا ہی زیادہ اس کا حج جو ہے ہوگا. اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی ہم نے وہاں پہ کوشش کرنی ہے. مسجد قباء شریف یہ آپ کو کچھ موقع دیں، بعد میں آپ کو موقع دیتے ہیں. مسجد قباء شریف جو ہے وہ مسجد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ شریف کی بستی سے 3 میل کے فاصلے پہ یہ چھوٹی سی بستی تھی قباء. وہاں پہ حضور نے قیام کیا. وہاں کچھ دن حضور ٹھہرے، وہاں مسجد کی بنیاد رکھی، اس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے. اب یہ بہت شاندار مسجد وہاں پہ بنی ہوئی ہے. تو اس مسجد کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے وہاں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پہ نماز ادا فرماتے تھے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مسجد کے اندر 2 رکعت ادا کرنا عمرے کے برابر اس کا ثواب ہوگا. انشاءاللہ اس کی بھی زیارت ہوگی، وہاں پہ بھی انشاءاللہ